خوشخبری پروگرام جوائن کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ یہاں ہم آپ کا رابطہ خدا سے کرانے میں مدد کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ میرا نام پادری شہباز آئزک ہے، میرا تعلق گجرانوالہ سے ہے، اور میں خدا کا بے حد شکر کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے یہ موقع بخشا ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس کے کلام کو بانٹ سکوں، اس کے کلام کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ اور ہر بار میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے ایک نیا پیغام اس طرح سے لے کر آیا جائے جو آپ کی زندگی کے اندر آپ کی ضرورت پوری کر سکے، آپ کو روحانی طور پر مضبوط کر سکے، اور آپ زیادہ یسوع مسیح کے قریب آ سکیں۔ اور خوشخبری پروگرام کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم آپ کا رابطہ خدا کے ساتھ کرائیں، آپ کو بتا سکیں کہ آپ کی زندگی کے لیے کیا ضروری ہے۔ اور میرا پورا ایمان ہے کہ خدا ان پیغامات کے وسیلے سے آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے، خدا ان پیغامات کے وسیلے سے آپ کی زندگی کو بدل رہا ہے۔ اور ہر بار میری کوشش ہوتی ہے کہ میری دعا ہوتی ہے کہ خداوند اپنے لوگوں کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، اور میری دعا ہے کہ پاکستان کی کلیسیا ان پیغامات کے وسیلے سے برکت پاتی رہے، روح سے معمور ہوتی رہے، خداوند کی مرضی کو پاکستان کے اندر پوری دنیا میں پوری کرتی رہے۔ اور آج کے لیے جو ہمارا پیغام ہے وہ ہے آور ریفیوج، ہماری پناہ گاہ۔ کون ہماری پناہ ہے؟ کون ہماری ریفیوج ہے؟ کون ہمارا قلعہ ہے یا ایسی جگہ ہے جس میں ہم چھپ سکتے ہیں، آرام لے سکتے ہیں، پناہ لے سکتے ہیں؟ تو آئیے میرے ساتھ خدا کے مقدس کلام کو سنیں، دیکھیں، پڑھیں۔ زبور 46 کی تلاوت کی جائے گی۔ زبور 46 سارے کا سارا میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں سے ہم دیکھیں گے کہ کیسے خدا ہماری پناہ گاہ ہے، کیسے خدا ہماری ریفیوج ہے۔ یہ زبور بڑا گایا جاتا ہے، مجھے بہت پسند ہے۔ رب ساڈا زور ہے تے نالے ساڈی ہے پناہ، اور میرا یقین ہے کہ آپ کو بھی یہ پسند ہوگا۔ تو آئیں زبور 46 کی تلاوت سنیں۔ خدا ہماری پناہ اور قوت ہے، مصیبت میں مستعد مددگار، اس لیے ہم کو کچھ خوف نہیں، خواہ زمین الٹ جائے اور پہاڑ سمندر کی تہ میں ڈال دیے جائیں، خواہ اس کا پانی شور مچائے اور موجزن ہو اور پہاڑ اس کی طغیانی سے ہل جائیں۔ ایک ایسا دریا ہے جس کی شاخوں سے خدا کے شہر یعنی حق تعالیٰ کے مقدس مسکن کو فرحت ہوتی ہے۔ خدا اس میں ہے، اسے کبھی جنبش نہ ہوگی۔ خدا صبح سویرے اس کی کمک کرے گا۔ قومیں جنجلائیں، سلطنتوں نے جنبش کھائی، وہ بول اٹھا، زمین پگھل گئی۔ لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ آؤ خداوند کے کاموں کو دیکھو کہ اس نے زمین پر کیا کیا ویرانیاں کی ہیں۔ وہ زمین کی انتہا تک جنگ موقوف کراتا ہے، وہ کمان توڑتا اور نیزے کے ٹکڑے کر ڈالتا ہے، وہ رتھوں کو آگ سے جلا دیتا ہے۔ خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں، میں قوموں کے درمیان سر بلند ہوں گا، میں ساری زمین پر سر بلند ہوں گا۔ لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ گاہ ہے۔ خداوند کے مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے سے آپ میں سے ہر ایک کو بڑی برکت ملے۔ ہاللیلویہ۔ آج آپ کن حالات سے گزر رہے ہیں؟ کیا آپ کے خاندان کے اندر مشکل ہے، بیماری ہے، مالی حالات کی پریشانی ہے یا دکھ ہیں؟ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن میرے عزیزو، آج کا پیغام میرا ایمان ہے کہ آپ کی تسلی کا باعث بنے گا، آپ کی حوصلہ افزائی کا باعث بنے گا،
اور آپ یقیناً جان پائیں گے کہ خدا ہماری پناہ گاہ ہے، رب ساڈا زور ہے، خداوند ہماری طاقت ہے اور وہ ہمارا چھڑانے والا ہے۔ پناہ گاہ ایک ایسی اونچی جگہ ہوتی ہے جیسے قلعہ ہوتا ہے، ایسی جگہ جس میں آپ مصیبت کے وقت سکون پاتے ہیں، یا مصیبت کے وقت، دکھ کے وقت جس کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کی مصیبت کے وقت آپ کی پناہ گاہ کون ہے؟ ان سارے دنوں میں، اس دور میں جب مشکلات ہیں، پریشانی ہے، غم ہے، لوگ بیماریوں سے دوچار ہیں، بے یار و مددگار ہیں، دکھ ہیں، ٹینشنز ہیں، انسان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، دکھوں سے انسان دوچار ہے، اسے ایک پناہ چاہیے، ایک محفوظ مقام چاہیے جس کے اندر وہ پناہ لے سکے۔ میں نے ایک کہانی پڑھی، کسی انسان نے ہرن پالا ہوا تھا، اور ہرن ایک وقت کے بعد مر گیا۔ جب ڈاکٹرز کو پتہ چلا، اس کا معائنہ کیا گیا، سارا اس کا اب کہہ لیں کہ پوسٹ مارٹم کیا گیا یا تحقیق کی گئی، تو پتہ چلا کہ ہرن سٹریس کی وجہ سے، غم کی وجہ سے یا ذہنی دباؤ کی وجہ سے مر گیا ہے۔ اگر ایک جانور سٹریس کی وجہ سے مر سکتا ہے تو انسان کا کیا حال ہے؟ آج بہت سارے لوگ اس لیے بیمار ہیں، اس لیے دکھی ہیں، اس لیے ان کی زندگی میں بے شمار چیلنجز ہیں، چونکہ وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ ان سارے حالات میں جب انسانی بدن اس ذہنی دباؤ کی وجہ سے، ڈپریشن کی وجہ سے پریشان ہے، انسانی بدن دباؤ کا شکار ہے، اسے ایک پناہ گاہ چاہیے، اسے ایک محفوظ مقام چاہیے۔ ہر شخص کی یہ ضرورت ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسی جگہ ہو جس میں وہ سکون لے سکے، جس میں وہ اپنی مصیبت کے وقت اس کے پاس جا سکے، اور وہ پناہ گاہ میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح ہے، خدا ہے جس کے پاس ہم جا سکتے ہیں۔ آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ کیا ہے آپ کی پناہ، کس چیز کو آپ اپنی پناہ سمجھتے ہیں؟ بہت سارے لوگ اپنی پناہ اپنی دولت کو سمجھتے ہیں کہ میری دولت میرے دکھ میں، میرے مشکل وقت میں میری پناہ ہو سکتی ہے، میرا سیفٹی نیٹ ہو سکتا ہے، مجھے بچا سکتی ہے۔ شاید میرے پاس کھانے کا ذخیرہ ہے، شاید یہ میری پناہ ہے۔ شاید آپ سوچیں کوئی اور چیز میری پناہ ہے، یا میرے تعلقات میری پناہ ہیں، یا میرے رشتہ دار میری پناہ ہے، میرے بہن بھائی میری پناہ ہے، میرا بڑا خاندان میری پناہ ہے، میرے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات میری پناہ ہے۔ یہ ساری پناہ گاہیں عارضی ہیں، ختم ہو جائیں گی۔ نہ آپ کو دولت، نہ بڑا بینک بیلنس، نہ تعلقات، نہ بڑے آدمیوں کے ساتھ اپروچ، آپ کی کوئی چیز آپ کو بچا نہیں سکتی، کوئی چیز آپ کی پناہ گاہ نہیں ہو سکتی۔ آپ کو یاد ہوگا ایک امیر آدمی، جب اس نے فصل بوئی، بہت فصل ہو گئی، اور وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اس نے اپنی جان سے کہا کہ میں کیا کروں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پھر اس نے سوچا کہ میں اپنی کوٹھیاں ڈھا کر بڑی بناؤں گا، اور اپنی جان سے کہوں گا کھا پی چین کر، عیش کر، تیرے پاس بہت برسوں کے لیے اناج جمع ہے، کھا پی۔ اور اسی رات پیغام ملا کہ آج رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی۔ یہ سب کچھ کس کا ہوگا؟ کہاں جائے گا یہ سب کچھ جو تیرے پاس ہے؟ اس کا اناج اس کی پناہ گاہ نہیں بن سکا۔
उसकी बड़ी कोठियां उसकी पनाहगाह नहीं बन सकी, उसके वसाइल उसकी पनाहगाह नहीं बन सके। क्या है आपकी पनाहगाह? दो बड़ी बातें करना चाहता हूं। पहले नंबर पर कि गलत पनाहगाह चुनने का नतीजा क्या है। गलत पनाहगाह जब हम चुनते हैं तो उसका नतीजा क्या निकलता है। पहले नंबर पर फासला, डिस्टेंस जिसे कहते हैं। जब हम गलत पनाह चुन लेते हैं तो हमारी अपने खुदा से दूरी हो जाती है, हमारा फासला बढ़ जाता है। और जब खुदा से फासला बढ़ जाता है, हम जो पनाह जो गलत हमने चुनी होती है उस पर उम्मीद लगा बैठते हैं और नतीजा ये निकलता है कि मायूस होते हैं। और जब उस पनाहगाह से हमारी ज़रूरत नहीं होती, पूरी होती, फासले बढ़ते हैं खुदा के साथ और हम खुदा से दूर चले जाते हैं। हम अपनी असली और हकीकी पनाहगाह को भूल जाते हैं। असली और हकीकी पनाहगाह से हमारा फासला बढ़ जाता है। बड़ी तवज्जो से अपनी पनाहगाह तलाश कीजिए, चुनिए। पहला नतीजा जो गलत पनाहगाह चुनने का निकलता है वो यह है कि फासले बढ़ते हैं। हम अपनी हकीकी पनाहगाह से बहुत दूर चले जाते हैं जब हम गलत पनाहगाह चुन लेते हैं। और दूसरा बड़ा फर्क जो पड़ता है वो ये है मायूसी, डिसअपॉइंटमेंट। हमारी गलत पनाहगाह जो हमने चुनी होती है वो मायूस हमें करती है। कितनी बार आपको मायूसी का सामना करना पड़ा है जब आपने किसी से बहुत उम्मीदें वाबस्ता कर लीं? कितनी बार आपको किसी ने धोखा दिया है जब आप उस पर उम्मीद लगा बैठे, उसे अपना सहारा समझ बैठे, अपनी पनाह समझ बैठे? कई बार लोग बहुत आगे निकल जाते हैं। कई बार बहुत लोग किसी को अपना हीरो बना लेते हैं या अपना आसरा, सहारा समझ लेते हैं। गलत पनाहगाह चुनने का नतीजा भयानक होता है। कई लोग अल्कोहल को, शराब को अपनी पनाहगाह समझते हैं। जब उन पर दुख आता है वो शराब पीते हैं और जब शराब उतरती है फिर दुनिया वही होती है। कुछ लोग सिगरेट्स बहुत पीते हैं जब उनको दुख होता है या उन पर मुसीबत आती है। कुछ लोग और तरह के ऐसे बुरे काम अपने आप को सुख पहुंचाने के लिए, अपने आप को आराम पहुंचाने के लिए करते हैं जिनकी वजह से बाद में वो मायूस होते हैं। गलत पनाहगाह चुनने का पहला रिजल्ट ये निकलता है कि फासला हम खुदा से बढ़ाते हैं। दूसरा ये निकलता है कि मायूस होते हैं। और यकीन जानिए, बहुत दफा आप अपनी मुसीबत में जिस पनाहगाह को ढूंढ लेते हैं, गलत पनाहगाह को, वो आपको जो आप जिस मुसीबत में पहले होते हैं उससे भी बड़ी मुसीबत आपके लिए बन जाते हैं। यानी कि पहली मुसीबत से बड़ी मुसीबत, बड़ा दुख आपकी गलत पनाहगाह आपको दे देती है। कितनी बार आपके साथ ऐसे हुआ है कि किसी शख्स को आपने अपना बहुत करीबी समझा, बहुत साथ समझा, लेकिन उसने बजाय इसके कि आपकी तकलीफ कम होती उसने आपको उससे भी ज़्यादा, जो पहले दुख था उससे भी ज़्यादा दुख दिया। होशियार रहें, वाइज बने, एहतियात करें, गलत पनाहगाह ना चुनें। फासला बढ़ेगा खुदा से, आप मायूस होंगे और मायूसी में इंसान कभी कभी खुदकुशी भी कर लेता है। इसलिए गलत पनाहगाह ना चुनें। तीसरा नतीजा गलत पनाह चुनने का ये है तबाही पैदा होती है गलत पनाहगाह चुनने से। हर शख्स दुखी होता है। हर एक पर बुरे दिन आ सकते हैं। हर एक जिंदगी के किसी हिस्से में ऐसे नुक्ते पर पहुंच जाता है, ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां पर उसे किसी ना किसी पनाहगाह की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत पनाह चुने। खुदा पर तवक्कल रखे।
ایک شخص ہے جس کا بائبل میں ذکر پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھ چکے ہوں گے، ساؤل جو بادشاہ تھا۔ جب اس پر مشکل وقت آیا، خدا اس کے ساتھ ناراض ہے، وہ اب سمجھ لے کہ ناکام ہو رہا ہے، کوئی خدا کی طرف سے کلام نہیں آ رہا، کوئی خدا کی طرف سے اس کے لیے رہنمائی نہیں ہے، بہت مایوس ہے، بہت پریشان ہے، بہت زیادہ دکھی ہے، ہر طرف جنگ ہے، پریشانی ہے، مسائل ہیں۔ اور ساؤل بادشاہ جو وقت کا بادشاہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ خدا چونکہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، خدا نے مجھے چھوڑ دیا ہے، اور وہ اپنی پناہ گاہ چنتا ہے ایک ایسی عورت کو جس کا آشنا جن تھا۔ اور کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ ایسی عورت کے پاس جاتا ہے جس کا آشنا جن ہوتا ہے، اور اس سے رہنمائی لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جب وہ اس عورت کے پاس گیا جس کا آشنا جن تھا، جو جن کی مدد سے رہنمائی لیتی تھی، تو کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب اس نے کہا کہ مجھے سیموئیل کی روح کو بلوا کے دے تاکہ خدا میرے ساتھ بات کرے سیموئیل کے ذریعے سے۔ کئی متنازع تفسیریں ہو سکتی ہیں، لیکن میرا ماننا ہے کہ سیموئیل کی روح ہی آئی تھی جب اس نے پکارا تھا، تو چونکہ وہ عورت ڈر گئی، اس نے کہا کہ میں ایک شخص کو دیکھتی ہوں جو اوپر آ رہا ہے۔ اور جب سیموئیل کی روح آئی تو اسے جواب ملا، ساؤل کو جواب ملا کہ خدا تجھ سے ناراض ہے، تیری سلطنت کو اس نے توڑ ڈالا ہے۔ اور یہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ پڑھنا چاہیں، سیموئیل کی پہلی کتاب اور اس کے 28ویں باب کی 13ویں آیت سے یہاں میں پڑھنا۔ تب بادشاہ نے اس سے کہا، ہراساں مت ہو، تجھے کیا دکھائی دیتا ہے؟ بلکہ 12ویں آیت سے میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب اس عورت نے سیموئیل کو دیکھا تو بلند آواز سے چلائی، اور اس عورت نے ساؤل سے کہا، تو نے مجھ سے کیوں دغا کی، کیونکہ تو تو ساؤل ہے۔ تب بادشاہ نے اس سے کہا، ہراساں مت ہو، تجھے کیا دکھائی دیتا ہے؟ اس نے اس سے کہا، مجھے ایک دیوتا زمین سے اوپر آتے دکھائی دیتا ہے۔ تب اس نے اس سے کہا، اس کی شکل کیسی ہے؟ اس نے کہا، ایک بڈھا اوپر کو آ رہا ہے اور جبہ پہنے ہے۔ تب ساؤل جان گیا کہ وہ سیموئیل ہے، اور اس نے منہ کے بل گر کر زمین پر سجدہ کیا۔ سیموئیل نے ساؤل سے کہا، تو نے مجھے کیوں بے چین کیا، کیوں مجھے اوپر بلوایا؟ ساؤل نے جواب دیا، میں سخت پریشان ہوں، کیونکہ فلسطی مجھ سے لڑتے ہیں اور خدا مجھ سے الگ ہو گیا ہے، اور نہ تو نبیوں اور نہ خوابوں کے وسیلے سے مجھے جواب دیتا ہے۔ اس لیے میں نے تجھے بلایا تاکہ تو مجھے بتائے کہ میں کیا کروں۔ ساؤل اپنی پناہ گاہ تلاش کر چکا ہے، غلط جگہ پر اس عورت کے پاس گیا ہے جس کا آشنا جن ہے۔ سیموئیل نے کہا، پس تو مجھ سے کس لیے پوچھتا ہے، جس حال کے خداوند تجھ سے الگ ہو گیا ہے اور تیرا دشمن بنا ہے؟ خداوند نے جیسا میری معرفت کہا تھا ویسے ہی کیا ہے۔ خداوند نے تیرے ہاتھ سے سلطنت چاک کر لی اور تیرے پڑوسی داؤد کو عنایت کی ہے، اس لیے کہ تو نے خداوند کی بات نہیں مانی اور امالیکیوں سے اس کے قہر شدید کے موافق پیش نہیں آیا۔ اسی سبب سے خداوند نے آج کے دن تجھ سے برتاؤ کیا، ماں سوائے اس کے خداوند تیرے ساتھ اسرائیلیوں کو بھی فلسطینیوں کے ہاتھ میں کر دے گا، اور کل تو اور تیرے بیٹے میرے ساتھ ہوں گے، اور خداوند اسرائیلی لشکر کو بھی فلسطینیوں کے ہاتھ میں کر دے گا۔ تب ساؤل فوراً زمین پر لمبا ہو کر گرا اور سیموئیل کی باتوں کے سبب سے نہایت ڈر گیا، اور اس میں کچھ قوت باقی نہ رہی کہ اس نے سارے دن اور ساری رات روٹی نہ کھائی تھی۔ ساؤل پناہ گاہ ڈھونڈ رہا تھا، مشکل میں، برے وقت میں، کاروباری نقصان میں۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، غلط پناہ گاہ کے پیچھے نہ جائیں۔ ساؤل ایسا کر چکا ہے۔ غلط پناہ گاہ چننے کا نتیجہ یہ نکلے گا، آپ خدا سے فاصلہ بڑھائیں گے، آپ مایوس ہوں گے، اور آخر میں برباد ہوں گے۔ کاروباری بربادی، کئی مسائل، کتنی بار آپ نے دیکھا ہے، میں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ جب لوگوں پر مشکل وقت آتی ہے، کسی وجہ سے حالات اچھے نہیں ہوتے، کاروباری مسائل ہوتے ہیں،
یا خاندان کے اندر دکھ ہوتے ہیں, بیماری ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, کوئی بھی ریزن سمجھ لیں, کوئی بھی وجہ سمجھ لیں. میں نے دیکھا کہ کئی لوگ جنوں بھوتوں والوں کے پاس جاتے ہیں, جادوگروں کے پاس جاتے ہیں, تعویذ والوں کے پاس جاتے ہیں. میں نے کئی لوگوں کو ایسے دیکھا ہے جو ایسے حالات میں بجائے اس کے جب وہ مشکل میں ہوتے ہیں وہ اپنی پناہ, اپنا فورٹریس جو ہے, اپنا قلعہ, وہ جادوگروں کے پاس تلاش کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جادوگروں سے کوئی ہمیں چین یا کمفرٹ ملے گا, لیکن ایسے نہیں ہوتا. سول کا بھی کچھ ایسا حال تھا. میرے عزیزو, ایسی پناہ گاہیں جو غلط ہیں فاصلہ بڑھائیں گی خدا سے, مایوسی دیں گی آپ کو, اور تباہی لے کر آئیں گی آپ کے خاندان کے اندر. کئی لوگ ہاتھ دیکھنے والوں کے پاس اپنی پناہ گاہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ میری پناہ گاہ ہے. یہ ساری پناہ گاہیں خطرناک ہیں. یہ نتائج غلط پناہ گاہ چننے کے ہیں کہ آپ فاصلہ بڑھائیں گے, مایوس ہوں گے, اور آپ تباہ ہوں گے, یا میں تباہ ہوں گا, کوئی بھی ایسا شخص. اب ایک اور پہلو جو میں بتانا چاہتا ہوں, دو میں نے پہلو کہا تھا. پہلا یہ تھا کہ غلط پناہ گاہ چننے کا نتیجہ. دوسرا یہ ہے صحیح پناہ گاہ چننے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے جب صحیح پناہ گاہ چنتے ہیں. پہلے نمبر پر اسٹرینگتھ, آپ کو طاقت ملتی ہے. جب آپ صحیح پناہ چنتے ہیں, آپ خدا کے پاس جاتے ہیں, آپ خدا کے پاس اپنی پناہ گاہ ڈھونڈتے ہیں, جب آپ اس سے دعا کرتے ہیں تو خدا آپ کو چھڑاتا ہے, خدا آپ کو برکت دیتا ہے. اور زبور 46 جو آپ نے سنا ہے, میں اس کو دہرانا چاہتا ہوں کہ کس طرح زبور 46 کے اندر خدا کا بندہ خدا کو پناہ گاہ جب مانتا ہے تو اس کا تجربہ, اس کا رزلٹ کیا ہے. تو زبور 46 میں ہم نے پڑھا, ابھی سنا آپ نے, یہاں پر لکھا ہے خدا ہماری پناہ اور قوت ہے, مصیبت میں مستعد مددگار ہے. خداوند آپ کی مصیبتوں میں مسلسل اور مستعد, کانسٹنٹ, ہمیشہ کی مددگار ہے. اگر آپ دکھی ہیں تو اپنی پناہ کے پاس جائیں, آپ کو اسٹرینگتھ ملے گی, طاقت ملے گی. خدا میری پناہ اور قوت ہے. میں نے کل بتایا, شاید آپ کو یاد ہو, کل میں نے ایک پیغام میں بتایا کہ جب بھی آپ کی زندگی میں پریشانی آتی ہے, دو چیزیں لے کر آتی ہے, یا دعا یا مایوسی. یہ آپ پر ہے کہ آپ مایوس ہوں یا دعا کریں. میرا مشورہ ہے کہ دعا کریں. خدا ہماری پناہ اور قوت ہے, مصیبت میں مستعد مددگار ہے. خداوند مصیبتوں میں مسلسل مددگار ہے. اس لیے ہم کو کچھ خوف نہیں. خواہ زمین الٹ جائے اور پہاڑ سمندر کی تہ میں ڈال دیے جائیں, کچھ خوف نہیں ہے اگر خدا آپ کے ساتھ ہے. آج جو میری آواز آپ سن رہے ہیں, اگر آپ اس وقت مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں, آپ پناہ کی تلاش میں ہیں, خدا کے پاس جائیں. وہ مستعد مددگار ہے, وہ ہمیشہ مدد کرے گا. اور پہاڑ چاہے الٹ جائیں, چاہے سمندر پانی کی تہ میں چلے جائیں, چاہے پہاڑ سمندر کی تہ میں ڈال دیے جائیں, زبور نویس کہتا ہے میں خوف نہیں کروں گا کیونکہ خداوند میری پناہ ہے. جب آپ کی پناہ خدا ہے تو آپ کو خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا خدا آپ کے ساتھ جیسے بھی حالات ہوں. حبقوق کہتا ہے کچھ بھی نہ رہے پھر بھی میں خدا سے خوش ہوں, کچھ بھی نہ رہے پھر بھی میں خوش ہوں. وہ میرے پاؤں ہرنی کے سے بنا دیتا ہے. دوسرا نتیجہ درست پناہ گاہ چننے کا یہ ہے کہ آپ کو مدد ملے گی, آپ کی ہیلپ ہوگی. جب آپ درست پناہ گاہ چنتے ہیں تو آپ کی مدد ہوتی ہے. خدا ہمارے اندر ہے, وہ ہمارے موجود ہے, ہمارے ساتھ ہے. وہ اویلیبل پناہ گاہ ہے, یعنی کہ موجود ہے, دستیاب ہے, اور جہاں بھی آپ جائیں گے وہ ہمارے ساتھ ہوگی. یعنی کہ خدا جو پناہ گاہ ہے وہ موجود ہے, اور خدا کی پناہ جہاں بھی آپ جاتے ہیں آپ کے ساتھ جاتی ہے, کیونکہ خدا آپ کے اندر ہے. جب خدا آپ کے اندر ہے وہ آپ کی موجود پناہ گاہ ہے.
जब भी आपको जरूरत पड़ेगी उसकी पनाहगाह आपको हासिल रहेगी, क्योंकि वो आपके अंदर रहता है, वो आपके साथ है, वो आपको छोड़ेगा नहीं। पतरस यीशु मसीह के पास गया, मछली पकड़ी, उसमें से सिक्का लिया, कैसर का कैसर को, खुदा का खुदा को। तो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ है, वो हमारी मदद है। जहां आप जाएंगे वो आपके साथ जाएगा। खा उसका पानी शोर मचाए, मौजजन हो, पहाड़ उसकी तुगयानी हिल जाए। एक ऐसा दरिया है जिसकी शाखों से खुदा के शहर यानी हक ताला के मुकद्दस मस्कन को फरहत होती है। खुदा उसमें है, उसे कभी जुम्बश ना होगी। खुदा आपके अंदर है, आपको जुम्बश ना होगी। वो आपके साथ है, वो आपको छोड़ेगा नहीं, उसकी मदद आपको हासिल रहेगी। तीसरा नतीजा जो दुरुस्त पनाह चुनने का है वो ये है, नो फियर। आप डरेंगे नहीं। जब खुदा आपकी पनाह होता है तो आप डर नहीं सकते। शागिर्द देखें, यीशु मसीह के लिए मर गए, शहीद हो गए। साउल, पालूस, पतरस, यूहन्ना, सारे यीशु मसीह के शागिर्द यीशु मसीह के लिए मरने के लिए तैयार। सबब क्या है? क्योंकि उनकी पनाह मजबूत थी, पनाहगाह यीशु मसीह थी। शैतान नहीं चाहता कि आप खुदा को अपनी पनाहगाह बनाएं। शैतान नहीं चाहता कि आप यीशु आपकी पनाह हो। वो आपको टूटता हुआ देखना चाहता है, वो आपके ख़ानदान को टूटता हुआ देखना चाहता है, वो आपको दुखों में देखना पसंद करता है। लेकिन खुदा आपको छुड़ाना चाहता है। दुरुस्त पनाहगाह चुनने के ये नताइज निकलेंगे कि आप मजबूत होंगे, आपके पास ताकत होगी। दूसरे नंबर पर आपकी मदद होगी, क्योंकि खुदा आपके अंदर है, वो आपके साथ जाएगा जहां भी आप होंगे। और तीसरी, आप डरेंगे नहीं। डर आपके पास नहीं आएगा। कौमें झुंझलाएं, 5वीं आयत में, खुदा उसमें है, उसे कभी जुम्बश ना होगी। खुदा सुबह सवेरे उसकी कुम्मक करेगा। लश्करों, कौमें झुंझलाईं, सल्तनतों ने जुम्बश खाई, वो बोल उठा, जमीन पिघल गई। लश्करों का खुदावंद हमारे साथ है। याकूब का खुदा हमारी पनाह है। याकूब का खुदा हमारी पनाह है। आओ खुदावंद के कामों को देखो कि उसने ज़मीन पर क्या क्या वीरानियाँ की है। मेरे अजीज़ों, खुदावंद आपकी पनाह है तो आप डरेंगे नहीं। कौमें, आपके इर्द गिर्द लोग डर रहे होंगे। लिखा है कि तपाली तेरे सज्जे हाथ हज़ारां नूं ले जावेगी, लेकिन कदी भी कोल तेरे ओ तपाली नहीं आवेगी। अगर खुदा आपकी पनाहगाह है तो आपको मदद मिलेगी, आप मजबूत होंगे और आप डरेंगे नहीं। मेरी दुआ है कि आप अपनी मुसीबत में, अपनी बीमारी में, अपने दुख में खुदा को अपनी पनाहगाह बनाएं। खुदा आपको बरकत दे।